دیندارو، دعا کے 5ویں حصے کا ہم آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہم کلام پاک کی سورہ انفال کی ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ خیانت نہ کرو اللہ کی، خیانت نہ کرو رسول کی، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں کی۔ دیندارو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول جب مدینہ میں تھے، مسلمان مدینہ میں تھے، تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے۔ 3 قبائل وہاں رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نصیر اور بنو قینقاع۔ تو ان میں سے ایک قبیلے کے ساتھ ان کا آپس میں مسلمانوں کا اور یہودیوں کا معاہدہ تھا کہ کوئی تیسری پارٹی اگر حملہ کرے گی تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ایک قبیلے نے اس کی خلاف ورزی کی، اور جب قریش نے حملہ کیا مسلمانوں پر تو انہوں نے قریش کا ساتھ دیا۔ رسول نے اس کی سزا کے طور پر ان کو محصور کیا، ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر نیگوسیشن کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ اس صحابی نے وہاں جا کر اور مسلمانوں کی جو پلاننگ تھی، مسلمانوں کی جو منصوبہ بندی تھی اس جنگ کے حوالے سے، اس کو ڈسکلوز کر دیا، اس راز کو فاش کر دیا، جس پر رسول پاک بہت ہی خفا ہوئے، بہت ہی ناراض ہوئے، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو، رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی امانت ہمارے پاس ہے؟ مختلف حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ خدا کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور اس کو اسی طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے ٹیمپل آف گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ اسے ٹیمپل آف گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ القلب بیت اللہ، کہ ایک دل جو ہے اس میں خدا رہتا ہے۔ تو زندگی کی قدر کرنی چاہیے، نہ صرف ہماری زندگی کی بلکہ دوسرے انسانوں کی زندگی کی بھی، اور ہر طرح سے ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں خیانت نہ ہو۔ دوسرا، ہمارے بچے، ہماری اولاد، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک امانت ہے۔ تو اس امانت کی نگہداشت، اس کی پرورش ہم پر سونپی گئی ہے، اور ہمیں ان کی ایجوکیشن کا، ان کی دیکھ بھال کا، کہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کی امانت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں آج، بہت بڑا مسئلہ جس کے لیے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہے، حاضر امام بھی اپنی اسپیچ میں کئی بار اس پوائنٹ کو ریز کر چکے ہیں، وہ انوائرمنٹل پرابلمز جو ہیں، ایکولوجیکل ڈس بیلنس جو ہے، جو ماحولیاتی عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا کی گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، زمین بڑھ رہی ہے، زمین میں گرمی بڑھ رہی ہے، اور مختلف قسم کی ویدر کنڈیشنز آتی ہیں، انسرٹینٹی آتی ہے، جس سے زمین کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور یہاں زندگی کی عمر بھی کم ہوتی ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو امام زمان نے اپنے ایک اسپیچ میں یہ فرمایا تھا کہ اس دنیا کو بہتر حالت میں چھوڑو، جس طرح ہم نے اسے پایا ہے اس سے بہتر حالت میں ہم چھوڑ کر جائیں آئندہ نسلوں کے لیے۔ اسلام میں انسان کے لیے ایک تصور وائسجرنٹ آف گاڈ کا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس ماحول کو برقرار رکھنا، اس دنیا کے بیلنس کو برابر رکھنا، یہ اس کی امانت سنبھالنے کے برابر ہے۔ رسول کی امانت ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ رسول نے اپنے آخری حج کے موقع پر فرمایا تھا، ابھی ہم نے ذکر کیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ آج کے دن میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرت۔
یہ قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ گویا قرآن اور امام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ تو ان ہدایت کے دو سرچشمے ہیں ہمارے پاس، ایک زندہ امام اور ایک کتاب جو اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے کہ اسے زندہ امام کی ہدایت کے مطابق، اس کی بتائی ہوئی انٹرپریٹیشن، تشریح کے مطابق اسے سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ آپس کی امانتیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں اچھی نہیں بھی ہوتی، اور ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، کمزوری ہے انسان کی، ہر ایک انسان میں ہو سکتی ہے کہ فوراً ہی ہمیں معلوم ہو تو ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک ہم دوسرے لوگوں تک یہ پاس آن نہیں کر دیں۔ کسی کی اچھائی معلوم ہو تو وہ شاید اتنی آسانی سے ہم نہیں پھیلاتے، لیکن اگر کسی کی کمزوری، کسی کی چھوٹی برائی بھی ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو ایکسیجریٹ کر کے، بڑھا چڑھا کے فوراً ہی، ہم جب تک دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے ہمیں ریسٹ نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے، اور اس سے اگر احتراز کیا جائے، بچا جائے تو وہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح بہت سے حوالوں سے ہمارے پاس ایک دوسرے کی لین دین میں آنیسٹ رہنا، سنسیئر رہنا، اپنی پروفیشن کے ساتھ سنسیئر رہنا، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنسیئر رہنا، یہ سب وہ آپس کی امانتیں ہیں۔ ایک دوسرے کے رائٹس ادا کرنا، حقوق ادا کرنا، یہ ساری وہ امانتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ زندہ اس کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں چند۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل امورنا وارزقنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر یا علی یا محمد یا محمد یا علی، 11 مرتبہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم پر رحم فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد دیندارو امام زمان سے ہم اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں کہ تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تجھ پر ہی میرا توکل ہے، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ اور اس اقرار کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور 5واں حصہ یوں اختتام پر پہنچتا ہے۔ دیندارو دعا کے چھٹے حصے میں، چھٹے پارٹ میں، آغاز میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ اسے سورۃ الاخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ توحید سے متعلق ہے اور اس میں خالص توحید کا ذکر کیا گیا ہے، خالص توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگ آ کر رسول پاک سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک پروردگار کی بات کرتے ہیں، آپ کے خدا کا ذرا شجرہ نسب تو بتائیں، وہ کس حسب نسب کا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کیونکہ قبائلی نظام تھا، تو اس کا کوئی آپ خاندانی بیک گراؤنڈ تو بتائیں اپنے اللہ کا۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، ثانی نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ خالص توحید کا تصور ہے جس پر تمام مسلمانوں کی طرح ہمارا بھی اعتقاد ہے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ خدا کسی جسم کا نام نہیں، اللہ کسی جسم کا نام نہیں، بلکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو جسمانی رشتے اس سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ تصور ہمارا تصور نہیں، اسلام کا تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ نور کی کوئی اولاد تو نہیں ہوتی، ہاں نور ایک مظہر کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور اسی کنسیپٹ کو ہم آگے لیتے ہیں جب اس پارٹ میں ہم اماموں کے نام لیتے ہیں، اماموں کا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ تو
تو سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے متعلق روایت بہت مشہور ہے کہ اس کا ثواب اس کی تلاوت کا ایسا ہے کہ اگر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے 1 مرتبہ آپ نے پورا قرآن پڑھا۔ یہ تمام مسلمانوں میں یہ روایت ایکسیپٹ کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ ہم تینوں دعاؤں میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، گویا قرآن پاک ہم مکمل کرتے ہیں ہر روز۔ دیندارو، اس کے بعد آخری حصے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 2 شجرے بیان ہوئے ہیں، ایک اللہ کا شجرہ اور ایک امام کا شجرہ۔ اس سورہ اخلاص کے بعد ہم واپس صلوات پڑھتے ہیں۔ ہم نے پہلے حصے میں صلوات پڑھی تھی اور آخری پارٹ میں صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی المرتضی و فاطمہ الزہرا والحسن والحسین۔ اے اللہ، تیری رحمت رہے محمد مصطفیٰ پر، علی مرتضیٰ پر، بی بی فاطمہ پر، حضرت حسن پر اور حضرت امام حسین پر۔ یہ 5 تن پاک کا تصور ہے۔ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جو نورانی ہستیاں ہیں، اور اہل بیت کا نوشن جو ہے، تصور ان سے وابستہ ہے، اور ان کی پاکیزگی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا آیہ تطہیر میں کہ اے رسول، وہ چاہتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے اور ان سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے۔ تو اسی لیے ان 5 ہستیوں کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ اور ان کی نورانی حقیقت کیا ہے؟ تو پیروں نے اپنے ایک گنان میں ارشاد فرمایا، اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی، اوہنگ نرنجن ایک رکشج کیتا، اس کو ڈالی دوئے دیتا، کہ اللہ نے ایک درخت بنایا، اس کی 2 شاخیں بنائی، ایک نور نبی محمد مصطفیٰ، دوجا نور علی مرتضیٰ، مائی فاطمہ اس کے بیلے، حسن حسین اس نور ماہیں کھیلے، کہ بی بی فاطمہ ان کے ساتھ ہیں اور حسن اور حسین اس نور میں کھیلتے ہیں۔ تو یہ نورانی شخصیات، نورانی ہستیاں ہیں، جس سے اماموں کا شجرہ، اماموں کی نسل آگے بڑھی ہے۔ تو ان 5 تن پاک کی ہستیوں کے صدقے سے، اور پھر ہم اماموں کا پورا شجرہ پڑھتے ہیں، حضرت علی سے لے کر شاہ کریم الحسینی تک ہم پورا شجرہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو دیندارو یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سی چیزیں زمانے کی گردش کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ شجرہ ہم بچے کو یہ دعا سکھاتے ہیں سینٹر میں، تو اس کو حضرت علی سے لے کر شاہ کریم تک جو ہمارے 49 امام ہوئے، ان تمام کے ناموں کا ان کو ایک ازبر ہو جاتے ہیں، اور پورے تاریخی لحاظ سے اس میں کوئی مسنگ پوائنٹ نہیں آتا۔ دوسرا ابھی تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ نور کے حوالے سے بات کی تھی، 5 تن پاک کے نور کی بات کی۔ اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا، رسول کو نور کہا، اور نورن علی نور، یہ آیت ہم سورہ آیہ نور میں پڑھتے ہیں کہ نور کے بعد نور ہے، تو یہ اسی تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، اس طرح ہم تمام اماموں کا نام لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور ایک نور کے بعد دوسرا نور دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، اور کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں الہی نور کے مظہر موجود نہ رہے ہوں، ایسا کوئی بھی وقت نہیں گزرا ہے تاریخی لحاظ سے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جب تک یہ جہان قائم ہے، یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ دیندارو، ان کے واسطے سے ہم اپنے لیے اس کے بعد کچھ دعائیں مانگتے ہیں، رحم اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر کہہ کر، کہ ہم پر رحم کر، گناہوں کو معاف کر،
شاہ کریم کے صدقے سے، ان پاک اماموں کے صدقے سے، پنجتن پاک کے صدقے سے، اور والحمدللہ رب العالمین کہہ کر دعا کا اختتام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے شاہ جو دیدار کہہ کر ایک دوسرے سے شاہ کے دیدار کے لیے پنجہ لیتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ یہ ہماری یہاں رسم پوری ہوتی ہے۔ اب ہینڈ شیک کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں شاہ جو دیدار کہ آپ کو شاہ کا دیدار نصیب ہو، اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو شاہ کا دیدار نصیب ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پنجہ دیتے ہیں صرف کہ اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، اور جماعت خانے کے اندر اور مذہبی رسم کے دوران، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بردرہڈ کی اگر یاد ہو آپ کو، پہلی واز میں پہلے دن ایک فرمان کی لائن کوٹ کی تھی، دس از اے پلیس آف کانگریگیشن، آف پیس، آف آرڈر، آف پریئر، آف ہیوملٹی، آف ہوپ اور آف بردرہڈ، کہ یہ بھائی چارے کی جگہ ہے، بھائی چارے کا گھر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ لیتے ہیں تو دل کی نفرتیں، کدورتیں ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ احساس ہم میں اور مضبوط ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک فیملی کے، ایک خاندان کے فرد کی طرح ہیں، مولا کے روحانی بچے ہیں سب۔ اور زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسے لمحے آتے ہیں کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ دیر تک دل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام از ناٹ اے فیتھ آف ہیٹریڈ، اٹ از ناٹ اے فیتھ آف پین، اٹ از ناٹ اے فیتھ آف اینگر۔ لسبن میں امام نے فرمایا تھا کہ اسلام نفرتوں کا دین نہیں ہے، یہ تکلیف کا، دکھ کا دین نہیں ہے، یہ غصے کا دین نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے غصہ رکھنا، کبھی لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یا آبزرویشن ہوتی ہے کہ برابر میں بیٹھتے ہیں تو وہ شاہ و دیدار بھی نہیں لیتے، پتہ نہیں کیوں ہم اتنا غصہ رکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہم یہاں ہیں، کل معافی مانگنے کی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو شاہ کا دیدار لے کر ہم ایک دوسرے کے اندر، جماعت کے اندر بھائی چارے کے، ایک فیملی ہونے کے احساس کو مضبوط کرتے ہیں، اور سجدہ کر کے ہماری دعا مکمل ہوتی ہے، سجدے کے ساتھ چھٹا سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ دیندارو، ہم نے 3 دن تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے اس دعا کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے صرف کیے۔ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی جو ہے وہ کوشش کی کہ جو تھوڑا بہت نالج ہمارے پاس ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ کریں، لیکن ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سفر کا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم اس سفر میں موجود ہیں۔ یہ یاد دہانی کے لیے اس قسم کے لیکچرز، وعظیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ 3 دن کی وعظ سن کے ہمارا کام ختم نہیں ہوتا۔ ایک ریکویسٹ کے ساتھ میں اس ڈائس کو چھوڑنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کا، فیملی میں پیرنٹس ہیں ان کا، بڑے بھائی بہن ہیں ان کا، ریلیجس سینٹرز میں جو ٹیچرز ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھ بچوں تک پہنچائیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر دعا کو ہم صحیح طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں خود بخود مل جاتے ہیں، خود بخود مل جاتے ہیں، اس صرف ایک دعا کو سمجھنے سے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے تھوڑا سا وقت نکالنے کی۔ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، سوجتن کرتے ہیں، کبھی وقت نکال کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل دور ہے، ٹائم کی ہر ایک پہ پریشر ہے، ٹائم کا، پروفیشنل لائف کا، بزنس لائف کا، لیکن پھر بھی کوشش کر کے کچھ وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر
اور ان سے اس قسم کی باتیں کریں، شیئر کریں تھوڑا تھوڑا، تو ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ستپنتھ کی سمجھ مضبوط سے مضبوط تر ہوگی انشاءاللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.